بھائی بتاؤ یہ جو نام دیے گئے ہیں، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم جو خدشات کا اظہار کر رہے تھے ذرا ان چیزوں کے خواص تو بتاؤ، ان کے نام تو بتاؤ۔ تو فرشتے ظاہر ہے کہ یہ ان کے ساتھ مناسبت ہی نہیں رکھتے تھے، وہ کیا جواب دیتے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ فرشتوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں مگر اس کے سوا جو آپ نے ہمیں سکھایا، جتنا علم آپ نے ہمیں دیا اتنے کا علم ہمیں ہے، یہ ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں، یہ ہمارے ساتھ طبعی مناسبت ہی نہیں رکھتا، یہ ہم برتتے نہیں ہیں، یہ ہمارے استعمال کی چیزیں نہیں، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ جاننے والے بھی ہیں اور آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر فرما دی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان کو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو، جو تم ظاہر کرتے اسے بھی اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اسے بھی۔ یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری ایک امتحان سے گزار کر فرشتوں پر ثابت کر دی گئی۔ اب جب اس امتحان سے گزر گئے تو اب حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو، جنوں کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت والا سجدہ نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کا سجدہ ایک اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس مجسمے کی تخلیق کر چکوں، اس کو بنا چکوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، روح کیا ہے؟ اللہ کی تجلی ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کو سجدہ کرو۔ تو جب تک خالی مجسمہ تھا تو سجدہ بھی نہیں کروایا، جب اس پر اللہ کی تجلی پڑی تو اس کو سجدہ کروایا۔ کعبۃ اللہ کی عمارت پتھروں سے بنی ہوئی ہے، تو وہ پتھر باہر ہیں تو اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کوئی نہیں کرتا، لیکن جب وہ اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں اللہ کی تجلی پڑ رہی ہوتی ہے تو سجدہ تجلی الہی کو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا منبع وہاں کعبہ ہے، یہاں آدم علیہ السلام کا جسم ہے۔ اس لیے سجدہ تعظیمی کہہ سکتے ہیں آپ کہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو کہا تم بھی سجدہ کرو۔ ابلیس کی کہانی تھوڑی طویل ہے، کل میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا حصہ اس کو بھی نپٹا دوں، اگر میں اس طرف آ جاؤں تو شاید میرا مضمون رہ نہ جائے، اس لیے اس کو ہم ذرا کل پہ اٹھا رکھتے ہیں کہ سجدے کا حکم کیوں دیا اور سجدے سے انکار کیوں کیا۔ یا میں بہت اختصار کے ساتھ 2 منٹ اس کو بھی دیتا چلا جاؤں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، ابلیس کے ساتھ ہماری عداوت اور دشمنی بھی اسی خلافت عرضی کے مسئلے پر ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ زمین کی خلافت اسے مل جائے اور اس کی اولاد کو مل جائے۔ ابلیس جنات کی ایک شاخ کا نمائندہ ہے، کل مخلوقات جنات کا باوائے آدم نہیں ہے۔ جیسے ہماری نسل آدم علیہ السلام سے چلی ہے، ہم سب ایک ہی مرکز سے آئے ہیں، تو ابلیس جنات کا باوا آدم نہیں ہے،
بلکہ ابلیس ایک شاخ ہے، ایک فرع ہے، ایک شخصیت ہے، اس سے جو نسل چلی ہے وہ جنات کی ایک قسم ہے، کل جنات نہیں ہے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ زمین کی خلافت کسے ملے؟ ابلیس کو ملے۔ اور اللہ کس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے؟ اللہ کس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے؟ آدم علیہ السلام۔ تو جھگڑا کیا ہے؟ مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جھگڑا مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے، اس لیے کہ مذہب پہ اختلاف نہیں تھا، بات رکوع اور سجدے اور تسبیح اور تحمید کی نہیں تھی کہ اس پر جھگڑا ہوتا۔ جھگڑا آپ کہتے ہو اس سے نکال دو، اس سے نکال دو، اس سے نکال دو، ہر چیز سے نکال دو، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، نکالے نہیں نکلتی۔ ابتدا وہیں سے پڑی، بنیاد وہیں سے پڑی، اصل جھگڑا یہی ہے۔ اس زمین پر حکومت کس کی ہوگی؟ اس زمین پر اقتدار کس کا ہوگا؟ اس زمین پر کلمہ کس کا سر بلند ہوگا؟ ابلیس یہ چاہتا تھا کہ یہ خدمت میرے سپرد کی جائے، میری اولاد کے سپرد کی جائے۔ اللہ کا فیصلہ آیا، مخلوق پوشیدہ تھی، اللہ کے علم میں تھی، ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ جب ایک نئی مخلوق ظاہر ہو کر سامنے آئی تو اس کی عداوت و دشمنی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ابلیس مایوس ہے، تو مایوس ہو گیا کہ اب زمین کی خلافت مجھے اور میری اولاد کو ملنے سے رہی، یہ منصب تو دوسروں کو تفویض کیا جا رہا۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں کی خاصیت ہی یہی ہے، لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتے اس حکم کو کر گزرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں کا سجدہ ہوا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ عز و جل نے اس انسان کے لیے مسخر کر دیا، اس کی خدمت پر لگا دیا۔ ہوا اس کے تابع، سمندر اس کے تابع، چرند پرند اس کے تابع۔ بظاہر یہ 5 فٹ 6 فٹ کا انسان ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی ہے، یہ یہاں بیٹھ کے اوپر دیکھتا ہے چاند چمک رہا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہاں جانا چاہیے، یہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس سے پہلے فضاؤں میں دیگر مخلوقات تھی وہ جانے سے محروم رہتی ہے، اس لیے کہ آسمانوں زمینوں ہواؤں سب کو مسخر کیا اللہ نے۔ کس کے لیے مسخر کیا؟ اس انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، ایک اس نے انکار کیا اور دوسرا اس نے تکبر کیا۔ تکبر، انکار کیا اور دوسرا کیا کیا؟ تکبر کیا۔ ایک ہوتا ہے کسی آدمی کا، اللہ معاف کرے، کسی انسان کا کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ویسے ہم سب انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کوئی آدمی معصوم نہیں ہے، خطا سے گناہوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں اپنی شان ستاریت یہاں بھی ظاہر فرمائے، وہاں بھی ظاہر فرمائے، یہاں بھی اس کے عیوب پر پردہ پڑا رہے، وہاں بھی اس کے عیوب پر پردہ پڑا رہے۔ اللہ اس کے حق میں اپنی شان غفاریت ظاہر فرمائے، اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ گناہ ہو جائے، فسق ہے، نافرمانی ہے، لیکن گناہوں پر حجت کرنے لگ جائے، دلیلیں دینے لگ جائے، اپنے آپ کو بڑا جاننے لگ جائے، یہ ہے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کو بنایا کس چیز سے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ خلقتنی من نار، مجھے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ آگ توانائی ہے، آگ حرارت ہے، آگ میں بلندی ہے، مٹی میں دنات ہے، مٹی میں پستی ہے،
ایک بلندی والی چیز ایک پستی والی چیز کی عظمت کو کیسے تسلیم کر سکتی ہے؟ دلیلیں دینے لگ گئے، حجت کرنے لگ گئے۔ سود حرام ہے، ایک آدمی گناہ کا اقرار کرتا ہے، سود لیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے۔ دوسرا آدمی حجت کرتا ہے کہ سود کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی۔ اللہ حکم تو دیتے ہیں لیکن اللہ کم، معاذ اللہ میں زیادہ جانتا ہوں 21ویں صدی کی معیشت سود کے بغیر نہیں چل سکتی۔ حجت کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے۔ ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ تکبر صرف اس اللہ کی ذات کو زیبا ہے، اس کے سوا کسی اور کو زیبا نہیں ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، اور یہ مثال دی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تکبر والی اس کے دل میں ہوگی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی تکبر کے گناہ سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، گناہ ہو جائے تو حجتیں نہ کیا کرو کہ حجتیں کیا کرو، اقرار کیا کرو۔ اس نے حجت کی، اس کا حجت کرنا اس گناہ سے، سجدہ نہ کرنے کے گناہ سے بڑا گناہ یہ حجت کرنا تھا۔ آگے اللہ فرماتے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ارے فرشتوں جسے تم طاؤس الملائکہ کہتے تھے، جو ذکر کے لیے تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا، جسے تم بڑا نیکوکار عابد و زاہد سمجھتے تھے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تھا ہی نافرمانوں میں سے، اس کا کفر تم پر کھلا نہیں تھا، اس کی عبادت اخلاص پر مبنی نہیں تھی، اس کی عبادت کسی خاص مقصد کے تابع تھی، یہ تو پہلے سے ہی نافرمانوں میں سے تھا، اس کی نافرمانی آج تم پر ظاہر ہوئی۔ اور آدم علیہ السلام سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بفراغت جو چاہو کھاؤ۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی بیوی کا ذکر بھی آ گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اللہ نے ہی نفس انسانی کو پیدا کیا، اللہ نے ہی اسی نفس انسانی سے اس کا جوڑا بنایا۔ کس طرح بنایا اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے اس کو کھولا نہیں، اس لیے ہم بھی اس کو کھول سکنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایک حدیث میں عورت کی تخلیق کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے مراد اس کے مزاج کا، اس کی پسند اور ناپسند کا، اس کی ترجیحات کا مرد سے الگ ہونا ہے، اس لیے کہ اس کا دائرہ کار الگ ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے اور عورت باہر کا خادم ہے۔ اگر میں ملک کہوں